نریندر مودی اپنے عہدے سے مستعفی، دوبارہ حکومت سازی کے لیے اتحادی جماعتوں سے رابطے۔ بیروت میں امریکی سفارتخانے پر فائرنگ، حملہ آور زخمی حالت میں گرفتار۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فضائی مشق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور امکان ہے کہ وہ 8 جون کو تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی نتائج کے مطابق بی جے پی کی زیر قیادت اتحاد نے لوک سبھا کی 543 میں سے 294 نشستیں حاصل کی، جو پارلیمانی اکثریت کے لیے درکار 272 نشستوں سے زیادہ ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو 234 نشستیں ملی ہیں۔ بی جے پی کی اپنی نشستیں صرف 240 ہیں، اس لیے اس بار حکومت بنانے کے لیے بی جے پی کو 2 علاقائی جماعتوں کی حمایت درکار ہوگی۔ ادھر چین اور یوکرین سمیت کئی ممالک نے انہیں انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ یروشلم کے ایک تاریخی علاقے میں سالانہ یروشلم ڈے میں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی قوم پرستوں کی شرکت کا امکان ہے۔ اس سالانہ مارچ میں عموماً انتہا پسند متنازع نعروں کی وجہ سے علاقے میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے دوران یہ علاقہ پرامن رہا، لیکن بدھ کو ہونے والی اس مارچ کی وجہ سے کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ 3 سال قبل اسی مارچ میں کشیدگی کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی، جو 11 روز تک جاری رہی۔ یروشلم ڈے 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ کے دوران مشرقی یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ امریکہ کے B-1B بمبار طیارے نے 7 سالوں کے وقفے کے بعد پہلی بار جنوبی کوریا کے ساتھ ایک مشترکہ فضائی مشق میں حصہ لیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی طیارے نے اس تربیتی مشق کے دوران گائیڈڈ گولہ بارود درست نشانے پر پھینکا، جب جنوبی کوریا کے جیٹ طیارے اس کے آگے پرواز کر رہے تھے۔ اس تربیتی مشق کو شمالی کوریا کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جب حال ہی میں شمالی کوریا کی طرف سے کچرے کے بھرے سینکڑوں غبارے جنوبی کوریا بھیجنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں امریکی سفارتخانے پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح اس کے داخلی دروازے کے قریب چھوٹے ہتھیار سے فائرنگ کی اطلاع ملی، تاہم عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ لبنان کی فوج کے مطابق مسلح شخص نے بیروت میں امریکی سفارتخانے پر فائرنگ کی اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور زخمی ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور کا تعلق شام سے ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے غزہ میں اسرائیل کے طرز عمل اور فلسطینی شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو اپنے آپ کو سیاسی طور پر بچانے کے لیے غزہ کی جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ منگل کو ٹائم میگزین میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نیتن یاہو جنگ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، تو صدر بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ان کے بقول وہ ایک سنگین مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک مجوزہ معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اس کی عالمی حمایت پر زور دیا تھا۔ حماس نے ابھی تک اس سے اتفاق نہیں کیا ہے اور نیتن یاہو نے اس کے بارے میں تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کے مجوزہ جنگ بندی کے معاہدے پر حماس کے جواب کا انتظار ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ قطری ثالثوں سے رابطے میں ہے، جنہوں نے اسرائیل کی تجویز حماس تک پہنچائی تھی۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ صدر جو بائیڈن نے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ سرحد پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ انتظامی کارروائی ضروری ہے۔ ان نئے ضابطوں کے تحت غیر قانونی طور پر سرحد کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جا سکتا ہے یا انہیں میکسیکو واپس بھیج دیا جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بچے، سنگین طبی یا انسانی اسمگلنگ کے شکار افراد اس پابندی سے مستثنا ہوں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔